اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے برادریاں اور قبیلے اس لیے بنائے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ المومنون کی آیت سے 1 سے 10 میں کامیاب لوگوں کی کچھ خصوصیات بیان کرتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں یا اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کی شخصیت کو یا اس کی سوچ کو پہچاننا یا پتہ لگانا بہت کوئی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے بات کرنے کے انداز سے، لب و لہجے سے، عادات و اطوار سے اور رویوں اور نظریوں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم چند قسم کے لوگوں کا ذکر کریں گے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جو سخی آدمی کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے کہ سخی آدمی اپنے مال سے اپنے لیے دوسروں کے لیے آسانیاں خریدتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بخیل آدمی پیسے کے لیے اپنے اخلاق کو، دوستی کو اور آسانیوں کو قربان کر دیتا ہے۔ دیکھیں، میرے ایک دوست تھے جاننے والے پاکستان میں، وہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے، ہائیلی کوالیفائڈ تھے، بہت اچھی جاب تھی ان کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کا مقصد صرف پیسے جمع کرنا تھا۔ دیکھیں، وہ اپنی سیونگ پہ بہت فوکس کرتے تھے اور باقاعدہ مجھ سے وہ شیئر کیا کرتے تھے کہ تاج صاحب دیکھیں، اس ایئر کے اینڈ تک میرے پاس اتنے $1,00,000 ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگلے 1 سال میں اتنا ہو جائے گا اور 2 سال میں ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی ان کے جو گھر والوں سے ان کے تعلقات تھے، ان کا یہ تھا کہ فیملی ان سے خوش نہیں تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھی، ان کے بھائیوں سے ان کے تعلقات صحیح نہیں تھے اور وہ خود بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت ہی لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے ساتھ رہتے تھے۔ دیکھیں، بخالت انسان کے علم کو اور ذہانت کو مفلوج کر دیتی ہے، جبکہ سخی ہونا انسان کے اندر بہت ساری کوالٹیز پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اسی طرح جو غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے راز کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ غیبت کرنے والے لوگ ایک دوسرے کی انفارمیشن کی ٹوہ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی انفارمیشن کو ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کے آغاز میں یا آخر میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں سب سے کہ یہ دیکھیں، یہ انفارمیشن میں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کسی سے نہیں بتائیے گا۔ دیکھیں، غیبت کرنے والے لوگ نگیٹو ہوتے ہیں، ہمارے مائنڈ کو پوائزن کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، تیسری اور ایک کوالٹی لوگوں کی، دیکھیں، جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے وہ آپ کے بھی احسان کو کبھی نہیں مانیں گے، وہ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اور دوسری بڑی چیز، جو ایسے لوگ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور ہر وقت شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، حسد کرنے والا آدمی کبھی بھی اللہ کے فیصلوں سے خود خوش نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ یہ سوچ رہتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ ہی سب کچھ برا ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں، تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے جو لوگ خود خوش نہیں رہ سکتے وہ دوسروں کو خوشیاں نہیں دے سکتے۔ جو خود مسکرانا نہیں سکتے، جن کے ہونٹوں پہ خود مسکراہٹ نہیں، وہ دوسروں کو مسکراہٹیں نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ جن گھروں میں قہقہے یا مسکراہٹیں نہیں ہیں، اس گھر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اور چوتھی بات جو میں کہوں گا اس کے علاوہ ایک، دیکھیں، کسی بھی انسان کا اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان گھر والوں کا نوکروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ دیکھیں، میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے وہ خود بہت چھوٹے ہیں۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں ہی رکھنا اور قیامت کے دن مسکینوں میں ہی اٹھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رزق ہمارے ارد گرد کے غریب اور مسکین اور کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، آخر میں بس اس سے پہلے ایک بات اور میں شیئر کر دوں صلہ رحمی کے اوپر، کہ دیکھیں، جو لوگ اپنے والدین سے تعلقات مینٹین نہیں کر سکتے وہ دوسرے رشتہ داروں سے بھی تعلقات مینٹین نہیں کر سکتے، صلہ رحمی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، وہ لوگ سلیکٹیو بیسس پہ چند رشتہ داروں سے تو تعلقات مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو صلہ رحمی کی ریکوائرمنٹ ہے شاید وہ لوگ پورا نہیں کر پائیں۔ والدین سے تعلقات ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے کہ ہاؤ گڈ اے پرسن از مینٹیننگ دا ریلیشن شپ۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ انسان اپنے دوستوں سے، اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے کہ what kind of company a person keeps that indicates کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔